السلام علیکم ناظرین، پروگرام اے پی پی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیال مرتضیٰ بھیروی۔ خواتین و حضرات، تحریک پاکستان ہو یا اسلامی تاریخ، ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ مل کر کام کیا۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک ایسی خاتون سے ملائیں گے کہ جنہوں نے تقریباً پچھلے 3 سے 4 سال سے پنڈ بگوال میں یہاں پر ریسکیو کا کام کیا اور مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر ایمبولینس چلائی اور لوگوں کو ریسکیو کیا۔ آئیں آپ کو ملواتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو تعارف کرایا، آج ہم موجود ہیں نازیہ تنویر کے ساتھ۔ جی بتائیں نازیہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو انسانی خدمت والا یہ ایک خدمت ہے، انسانی خدمت، اور یہ جو کام ہے عملی فیلڈ میں، یہ آپ نے کیسے شروع کیا؟ اس کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ کیا اس سے پہلے آپ گھریلو خاتون تھیں؟ اور یہ کام کرنے کے حوالے سے رجحان آپ کا کیسے بنا؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نازیہ تنویر ہے اور میں پچھلے 5 سال سے اس پنڈ بگوال میں ہوں۔ جیسا کہ آپ نے مجھے کہا کہ کیسے رجحان ہوا، میں شروع سے ہاؤس وائف ہی تھی، لیکن میڈیکل فیلڈ میں 10 سال پہلے آئی۔ تو جب میری شادی ہوئی، میں جہاں پنڈ بگوال میں 5 سال پہلے آئی تو میں نے دیکھا یہاں کی عورتیں اپنی ہیلتھ کیئر رہنے میں کافی ریزیڈنٹس ہیں۔ یہاں کے بچے، یہاں کے اتنے دور دور علاقے جو تھے، وہاں سے عورتوں کے لیے علاج کے لیے کسی ہاسپٹل میں جانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نہ کوئی اس طرح کی یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے یا ویسے بھی کوئی سہولت تھی، کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ۔ نہ یہاں پہ کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی کلینک ہے، بہت کم شادر نادر اگر یہاں سے گھر سے کافی دور تک کوئی کلینک تھا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہی کافی بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ تو شوق تھا مجھے، میں سوشل ورکر بھی ہوں 3 سال سے۔ تو اسی طرح جب یہاں پہ میں ایز اے والنٹیئر میں یہاں پہ پچھلے 3 سال سے کام کر رہی تھی اسی گاؤں میں، تو ایک 1.5 سال پہلے جب یہ مسیحا ایمبولینس یہاں پہ آئی تو مجھے اچھا لگا، پھر میرا شوق مزید بڑھا کہ میں بھی لوگوں کی خدمت کر سکوں اس NGO کے ساتھ مل کے، جو یہ ہمارا ادارہ ہے سیونگ 9 کا۔ تو اسی طرح بس آج دیکھ لیں۔ جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا تو کیا آپ کو کوئی گھریلو سطح پر کوئی مسائل کا سامنا ہوا؟ کسی نے آپ کو روکا اس کام سے کہ یہ آپ نے کیا کام شروع کر دیا؟ فیلڈ میں خواتین کام نہیں کرتی، یہاں کا جو ایریا اس حساب سے ایک لوگوں کے اندر ایک تھنک ٹیگ، ایک سوچ ایسی ہے، تو آپ نے بھی ان مسائل کا سامنا کیا؟ جی، مجھے اپنے سسرال کے خاندان کی طرف سے اس مسئلے کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ میرے گھر والے ناراض ہو گئے تھے۔ اس میں تھینکس ہے میرے ہسبینڈ کا، جنہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا، انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا تم اتنی باہمت ہو، اگر ادارے کے بغیر تم لوگوں کی جا کے ہیلپ کر دیتی ہو، ہر جگہ پہنچ جاتی ہو، تو میری خوشی ہوگی کہ تم اگر اس NGO کے ساتھ مل کے تو یہ کام کرو۔ تو اسی لیے میں نے بھی انہی کے کہنے پہ اس فیلڈ میں قدم رکھا، اور آج ان کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ 314 ایمرجنسیاں کر کے کامیاب حد تک کام کر رہی ہوں اسی گاؤں میں۔ کافی مسئلے ہوتے تھے ان گاؤں میں۔ کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ سارا دن یہ لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، تو آپ کے جو گھریلو امور ہیں وہ کیسے چلتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے جو ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے؟ ان کی تربیت کیسے ہوتی ہے اور گھر کا خیال کون رکھتا ہے؟ یہ تو ہے کہ میرے بچے ہیں، چھوٹے ہیں ابھی، یہ ہے کہ تینوں تھوڑے اتنے سمجھدار ہیں کہ اسکولس جاتے ہیں تینوں، تو ڈسٹرب تو ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ماما کسی کے بچے کی جان بچا کے آئی ہیں۔ جب میں یہاں سے گھر جاتی ہوں کسی بھی ایمرجنسی کو چھوڑ کے، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں ماما آپ ان کو کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ جب میں ان سے بتاتی ہوں کہ بیٹا اس طرح کوئی بچہ تھا، بڑی اماں تھیں یا کوئی اس طرح ایمرجنسی تھی، تو وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ماما ٹھیک ہے نا، ہم تو ٹھیک ہیں گھر میں، ہم نے اپنا کھانا بھی کھا لیا ہے، کھیل بھی لیا ہے، لیکن آپ کر کے آئی ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو مجھے اس چیز میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی کوآپریٹیو ہیں، میرے بچے بھی اس چیز میں بہت کوآپریٹیو ہیں میرے ساتھ۔ میڈم، سوشل ورک ایک الگ چیز ہے، فیلڈ میں کام کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن خواتین کا ڈرائیو کرنا، اور وہ بھی ایک شہر کے ایک نواحی علاقے میں جو کئی کلومیٹر دور ہے، جہاں پہ اس طرح کا رجحان نہیں ہے، تو ڈرائیونگ سیکھنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟
جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں کی عورتیں ہماری یہ ایمبولینس جب 1.5 سال پہلے یہاں پہ آئی نا تو ہمارے پاس صرف مرد تھے 4، تو وہی چلے جاتے تھے. جب کسی عورت کی ایمرجنسی آتی تھی تو کافی لوگ تیار ہی نہیں ہوتے تھے کہ وہ اس گاڑی میں لے کے جائیں. پھر کسی کی جا کے گھر میں منتیں کرنا، رات کے ٹائم جو ایمرجنسیاں ہوتی تھی عورتوں کی، بیچارے لوگ کافی عورتیں صبح تک ویٹ کرنے میں اکثر عورتوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. تو جب یہاں کے حالات میں نے یہ بھی دیکھے تب میری جو ہمارے 79 کے ہمارے سر ہیں CO سر اسامہ صاحب، ان کو ہی یہ خیال آیا کہ میرے پاس یہ لڑکیاں ہونی چاہیے جو ڈرائیونگ سیکھیں اور عورتوں کی ایمرجنسیاں بخیریت لے کے جا سکیں. اور مجھے شوق بھی بہت تھا اس چیز کا، اور تقریباً 3 مہینے میں میں نے ڈرائیوری سیکھ بھی لی. ڈرائیونگ آپ نے کہاں سے سیکھی؟ یہیں ہمارے اسی یونٹ میں رہ کے تو انہی سے سیکھی میں نے. اچھا، باقاعدہ مطلب آپ نے کسی اسکول میں ایڈمیشن نہیں لیا، یہاں پہ آپ نے؟ نہیں، ہمارے یہاں پہ ہمارے جو ڈرائیور تھے ہمارے اپنے پاس اسٹاف کے، ہمارے ارشد بھائی تھے، وہ ہمارے استاد ہیں، انہوں نے ہمیں ڈرائیوری سکھائی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم 6 کی 6 لڑکیاں ڈرائیوری سیکھ چکی ہیں. لیکن الحمدللہ کہ کامیاب رہے ہیں، لائسنس بھی بن گیا ہے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دے کے، تو شکر الحمدللہ کہ اب میں کامیاب ڈرائیور بھی یہ ہوں. بتائیں کہ یہ جو آپ کی مسیحا ایمبولینس سروس ہے، اس پہ آپ گرد و نواح کے کتنے علاقوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں؟ یہاں پہ تو پورے UC 7 کی کم سے کم 40,000 کے لگ بھگ آبادی ہے، جس میں 3 بڑے گاؤں ہیں، میرا بگوال، اٹھال اور پنڈ بگوال. اس کے جو لنک گاؤں لگتے ہیں کم سے کم وہ 25 سے 30 ہے. لنک گاؤں جو ہیں ان کی آبادی 40,000 تک ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ان سب دور دراز کے علاقوں تک ہم گئے ہیں. وہاں سے ایمرجنسی، وہاں سے پیشنٹ کو اٹھا کے اونچی نیچی روڈیں پہ تھیں، روڈیں تو تھی ہی نہیں یہاں، ایسی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے یہاں پہ. کافی دشوار رستوں سے ہم ان کو، کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اسٹریچر پہ نہ وہ پیشنٹ کو اٹھا کے ہم ہاتھوں میں بھی اٹھا کے وہاں پر روڈ تک لانے میں ہمیں آدھا گھنٹہ لگا، اور ہم نے ان کو لایا بھی. پہاڑیوں سے نیچے اتار کے لانا، یہاں پہ ایسے علاقے بہت زیادہ ہیں جو رورل ایریا میں بالکل وہاں پہ کوئی رستہ پیدل چلنے کا بھی مشکل ہے، تو وہاں سے بھی ہم ایمرجنسی خود ہاتھوں میں اٹھا کے لائے. آپ کو لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے مشکلات پیش آتی ہوں گی، تو کیا آپ کے ساتھ عملے کے اور لوگ بھی جاتے ہیں کہ یا آپ اکیلے ڈرائیو کر کے جاتی ہیں وہاں؟ جی الحمدللہ ہمارے ساتھ جب ہم یہاں سے کوئی بھی ایمرجنسی کال آتی ہے تو ہم 2 لوگ لازمی ہوتے ہیں ایمبولینس میں. لیکن اگر موقع پہ پہنچ کے وہاں پہ حادثے کی نوعیت دیکھتے ہیں، اگر ہمیں کوئی اور ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، اگر وہاں سے ہمیں مل سکے تو ویل، نہیں تو ہم اپنی ہیلپ منگوا لیتے ہیں. جب تک ہم اس کو ایمبولینس میں شفٹ کرتے ہم منگوا لیتے ہیں ہیلپ. آپ کو کیا فرسٹ ایڈ کے حوالے سے ابتدائی طبی امداد جو دی جاتی ہے اس کی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے؟ جی ہمیں 3 مہینے کی ٹریننگ بھی دی گئی ہے یہاں پہ. اس میں ہمارے پیپر بھی ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں. یہ شکر ہے کہ یہاں پہ کافی ادارے ہیں جن کے پاس، اس گاؤں میں نہیں ہیں لیکن گاؤں سے باہر جن کے پاس ایمبولینس ہے ان کے پاس انٹرین سٹاف ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ٹریننگ دی بھی گئی تھی اور ابھی تک ہماری کلاسز چل رہی ہیں. ہم ابھی بھی مزید چل رہی ہے تاکہ ہم ہر ایمرجنسی کے لیے ہر ٹائم تیار رہیں. ہم نے بلٹ کی اٹھائی، اسنیک بائٹس ہو گیا، بالکل کوئی حادثہ ہو گیا اتنا زیادہ کہ میجر ایکسیڈنٹ کسی کا ہوا، ہر قسم کی ایمرجنسی ہم اٹھا چکے ہیں. لیکن ہم پھر بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ ابھی بھی اللہ نہ کرے کچھ کمی نہ رہ گئی ہو، ہم ابھی تک کلاسیں لے رہے ہیں. ایسا بھی کبھی ہوا کہ چھوٹا موٹا حادثہ ہوا اور آپ نے خود ہی ابتدائی طبی امداد کے طور پر مرہم پٹی کر کے مریضوں کو گھر بھیج دیا ہو؟ ایسے چھوٹے موٹے حادثے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کی نوعیت دیکھتے ہیں، آیا کہ یہ روڈ پہ ہوا ہے، کسی کے گھر میں ہوا ہے، اگر اس کو فرسٹ ایڈ تو ہم دے دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو یہ ضرور ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ہاسپٹل میں چیک کروا کے آ جائیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ اندرونی اس کی کیا حالت ہے. ظاہری تو ہم فرسٹ ایڈ اسے دے دیتے ہیں لیکن اس کو یہ ایڈوائز کر دیتے ہیں، پھر وہ ہاسپٹل اگر ہمیں کہتے ہیں تو ہم لے جاتے ہیں، نہیں تو وہ خود اگر کسی ہاسپٹل میں جانا چاہتے ہیں تو وہ چیک کروا کے آتے ہیں. آپ کو فیلڈ میں اس طرح کام کر کے دیکھنے کے بعد یہاں کی جو مقامی خواتین ہیں انہوں نے اس حوالے سے آپ کو کیا کمنٹ کیے؟ کسی نے پرموٹ کیا یا کسی نے آپ کو کہا کہ یہ آپ کن کاموں میں پڑ گئیں، یہ تو خواتین کے کرنے والے کام نہیں ہیں؟ تو خواتین کا کیا آپ نے ریسپانس دیکھا؟ شروع میں تو بالکل اچھا ریسپانس نہیں تھا. کافی یہ ہے بھی ایریا ایسا، یہ گاؤں ایسا ہے کہ یہاں پہ عورتیں کم گھر سے باہر نکلتی ہیں. شروع میں تو بہت مسئلے ہوئے ہمارے لیے بھی. اب کافی جب 1 سال ہونے والا ہے ہمیں،
تو تقریباً 60% لوگ ہمیں سراہتے ہیں, ہمارا ساتھ دیتے ہیں. عورتیں بھی, ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے جب ہم ان کو لے کے جاتی ہیں تو وہاں سے ان کی دوائیں لے کے واپس آتی ہیں ہاسپٹل سے. ہمیں اچھا لگتا ہے جب وہ گھر آ کے تو ہمیں پھر سراہنے کے لیے ایک دفعہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو آج ہم دوبارہ یہاں نہ ہوتے. آپ پاکستان بھر کے مضافاتی علاقوں رورل ایریاز میں قیام پذیر خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی, کم از کم اپنی بیٹیوں بہوؤں یا اپنی بچوں پہ اتنا بھروسہ رکھیں, اپنی بیٹیوں کو یہ مردوں سے کمتر نہ سمجھے نہ بیٹوں سے, کہ ان کو پڑھا لکھا کے اس اتنا تو کامیاب بنائیں کہ وہ کم از کم اگر کل اللہ نہ کرے کچھ مشکل ہو جائے تو وہ اپنا آپ خود سنبھال سکیں. میں یہی پیغام دینا چاہوں گی سب لوگوں کو کہ اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ آگے لے کے چلیں اور ان کو کامیاب بنائیں, کیونکہ بیٹیاں بھی ملک کو سنوار سکتی ہیں. آپ کی اپنی اولاد میں بیٹا بیٹی کتنے بچے ہیں؟ میرا ایک بیٹا اور میرے 2 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹا اور 2. کیا آپ چاہیں گی کہ آپ کی بیٹیاں بھی یہ جو ایک آپ نے انسانی خدمت کا کام شروع کیا ہے اس تسلسل کو لے کر آگے بڑھیں؟ جی ہاں بالکل, میں ضرور چاہوں گی. میری چھوٹی بیٹی ہے 2 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے, لیکن ابھی سے اس کا ذہن بالکل میری ہی فیلڈ میں چلا گیا ہے. اور جو بڑی بیٹی ہے وہ بھی الحمدللہ مجھ سے فرسٹ ایڈ کی کلاسیں لیتی ہے. اسکول میں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو وہ ایک دم بچے کو اتنا ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے کہ جب تک اس کے پاس کوئی پہنچتی سپورٹ کسی بڑے کی, وہ اتنا اس کو رکھ دیتی ہے کہ اس کا کوئی مزید نقصان نہ ہو. الحمدللہ میری دونوں بیٹیوں کو اس چیز کا بہت شوق ہے اور وہ انشاءاللہ بنیں گی بھی. آپ اپنی اولاد کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی فیملی کو کتنا ٹائم دے پاتی ہیں؟ ٹائم تو میں کوشش کرتی ہوں کہ پورا تو ان کو دے نہیں سکتی, لیکن جو میں دیتی ہوں ان کو ٹائم, اس میں یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر سکھا سکوں اور ان کو لوگوں کی خدمت کرنے کا بتا سکوں. تو ویسے تو ہم ڈے نائٹ سروس ہے ہماری یہاں پہ, جس میں ہمارے جو 24 گھنٹے ہیں دن کے صبح 8 سے رات 8 بجے تک, وہ ایک بالکل ریگولر ڈیوٹی کے ساتھ سے ڈیوٹی پہ موجود رہنے کے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم آن کال ریڈی رہتے ہیں. تب بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے چھوٹے بیٹے کی طرف سے, بیٹا بہت چھوٹا ہے ابھی تو, لیکن الحمدللہ کہ رات کے ٹائم اگر کوئی اس طرح جاتے ہیں تو میرے ہسبینڈ کافی کوآپریٹیو ہے اور اس کو سنبھال لیتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ ٹائم تو دوں لیکن انسانی خدمت سب سے اول. آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ میری تعلیم میٹرک ہے. میٹرک تعلیم جی. ہے. نازیہ تنویر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. آج کا پروگرام یہاں پر ختم کرتے ہوئے ہم نازیہ تنویر کی یہ مثال باقی تمام خواتین کو دیتے ہیں کہ اس علاقے میں جو ایک نواحی علاقہ ہے, ان نے آج تک تقریباً 300 سے زائد خواتین و حضرات کو ریسکیو کیا, اور یہ اپنی مثال آپ ہیں. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.